میرے اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا. وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں. شوق ہوتا ہے نا. اور سب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں یہ پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے. ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ. تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں. ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں. بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے، کوئی شادی نہیں چھوڑتے. آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی. حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا، میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا، میرا تیرا رشتہ کیا ہے. میرے دوستو، بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو روز خرچہ دو گے نا، ایک دن نہیں دو گے تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں. وہ یہ لفظ بولے گی، یعنی آپ کو روز نبھانا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں. وہ تو روز یہ بات کرے گی. دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے، روز رشتہ نبھانا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائیں اور نماز والا رشتہ، قرآن والا رشتہ، درود و سلام والا رشتہ. یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر، کتنی کمزوری ہے. اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا. حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تمہیں، چل نکل دوڑ. خدا کے بندو، رب کریم روز کھانا دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے. تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں. ایسے نہ کریں. اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں، صحیح کر کے اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا، بیعت کی ہے، جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں. پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا. اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وان کمینے الو کا. اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں، اور جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا. جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، باتیں نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ. جی کو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جائے، جی نہ ملیا تو واپس آ جائے. ختم ہو گئی بات. اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنتے کرتا پھرے. کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں. کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو،
کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے. اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے. اس طرح کرتے نا. اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی. بلے شاہ او جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لیں میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار. ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا. حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا. آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر رہا ہے. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ اودی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہتا ہے اس مسئلے کا بابے فرید کو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کی تھی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید. جا اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا. اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال گیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا. یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا کہ محبوب بلاوے ایک دم یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، یہ محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے مر جائیے. سجنا یا تے لائیے تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائی. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے. میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ہے. کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں، ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا ہے نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی. وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا نہیں چلتی تو، پر محمد عربی کے وعدے پورے کر. چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے. بلے شاہ ہوتی ہو جانے نہیں تو نہ صحیح. ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے ہیں. نہیں چلتی تو نہ چلے. لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا. میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. مہینہ. یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی. دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا. یہ آپ نے کیا، دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں. اور مہینہ چولہا نہ جلنا. ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے. مہینہ چولہا نہیں جلا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ نہیں جلا اور دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالا مالے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں. سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا. اتنا بھی کو لاڈلا رکھ. سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے. حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. لیکن اس کے ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی،
وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گی کہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے۔ اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لے، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ الزہرا۔ تھوڑی غور کرنا میری بات میں، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکل مزہ آ جاتا ہے اسے جینے۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جب اس نے مارا نا، جناب فاطمہ الزہرا روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھ دیں، بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے آپ شہ کے دیکھیں کبھی، جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی، جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔ محبوب روئے، مجھے سینے سے لگایا، بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو، میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے، پکڑ پکڑ کے۔ اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے، اسے خالی نہ رکھنا۔ علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے، اور اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، تجھے بے ایمان نہیں رکھنا، کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی، انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی کیونکہ سیدہ سے وہ آخر تک آتے رہے۔ فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے، دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے۔ تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا، میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی، اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں۔ تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے، وہی تو اس کو روایت فرماتے۔ تو میرے بھائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے بھی پیار کیا، جتنا بھی پیار کیا، جس رنگ میں بھی پیار کیا، عارف رومی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے، تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ تو میں نہیں، سارے کام آج کے ہو گئے، حضور اجازت ہے جاؤں؟ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں، بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے، بات ہی ختم کر۔ ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو، کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی
فرمایا تو جا کے دیکھا. حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے, دیکھ کے واپس آئے, کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے, میری مراد تک پہنچ گیا. جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے, جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے, وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ رشتہ محبت. آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی ہے. تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں, چیز کو تلاش کرتے ہیں, آپ تجسس کرتے ہیں. میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا. تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک, تو کب آ جائیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا. انہوں نے کہا فون کر دینا. تو میں بازار میں نکل گیا, چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے. میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں وہ طاری ہو جاتی ہے. میں تلاش کرتا رہا. تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ. تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو, اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا. تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا. تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی کو لے آنی تھی. میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا, یہ تو پیش کر دی. تو یہ منظر کچھ اور تھا نا, یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے. وہ ایک دانشور نے لکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا تو بیوی کا دوپٹہ میں نے پکڑ لیا منہ صاف کرنے کے. تو اہلیہ محترمہ کہنے لگی ابھی سویرے ہی دھویا تھا. 2 قدم آگے بڑھ جاتے تو اندر تولیہ بھی تو پڑا ہی تھا نا. وہ کہتے ہیں چلو میں نے کہا کہ آئندہ احتیاط کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن ہی نا میں وضو کیا تو میں نے اپنی اماں کا دوپٹہ پکڑا. اماں کہنے لگی پتر ٹھہر جا ذرا, یہ دھلا ہوا نہیں, میرا اندر دھلا ہوا پڑا ہے, میں وہ تجھے دیتی ہوں. اب فرق ہے نا دونوں باتوں میں. اس نے کہا اندر میرا دھلا ہوا پڑا ہے وہ میں تمہیں لا کے دیتی ہوں. اب یہ گھر جا کے آپ بات بتائیں گے تو میرے خلاف نہ کر دینا سارا ماحول. لیکن یہ کیفیت ہے نا, میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ, تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا, سارا زمانہ ہی دیتا ہے. یہ ہماری بہن بھی اپنے شوہر سے ایسے کہتی ہے, کہتی ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا. لیکن بہن کو آپ 600 کا جوڑا دیا ہے نا کبھی پرانا, تو وہ جب تک 5-7 پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نہیں نہ لیتی اسے سکون کوئی نہیں آتا. اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے اور سارے زمانے کو بتائے گا. وہ میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں, تو دعا یاد کی ہوتی ہے, رٹی ہوتی, پکی کیسٹ سب کے لیے. اللہ بھلا کرے, اللہ خیر کرے, اللہ ماشاءاللہ, پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے. اور میرا ایک دوست ہے کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی, کیونکہ اللہ ماشاءاللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا. ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے, وہ کرتے نہیں. میں کیا کرتے اس لیے نہیں کہ انہوں عمدی کوئی ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں, خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا, انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں, یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ. تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ, آپ 5000-2000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے. تو بہن کو ویسے کبھی بندہ اچانک کہہ دینا دعا کرنا ذرا مشکل ہے, تو مسلح بھگو دیتی ہے رو رو, یا اللہ میرے بھائی کی خیر. 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا, یہ ایک رنگ ہے. جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں, خاص چیز, خاص سمجھ لو. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا, کوئی ملے تو دوں نہ. تو امام صاحب مسکرانے لگے. میں نے کہا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا, تو حقدار تھا. جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے, ٹٹولتا پھرتا ہے. تو تھوڑا سا نا سمجھے چیز. ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی. اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا, اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا. وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا قابل ہے, اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے, تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے, 1-2 بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے, ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے, یہ ذہن کیوں نہیں بناتے. ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس, اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو. کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں, اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟
تو مخدومہ مسکرا پڑی، فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی، اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے ایک دے دے، اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کرتا، سارے خیرات کرتا۔ ان کی زندگی دیکھیں۔ اب ذرا سمجھیے گا بات، حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی، اور بعد میں یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو، کام کر کے تھک جاتی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ ہمارے اپنے تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں، اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں، برتن دھونے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے، اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی، اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے، اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو، بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے۔ یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں صاحب؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے؟ چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا، اس لیے بار بار ذکر آتا ہے، اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہے، تربیت کے لیے۔ میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو، ایک کنیز لے آتے ہیں، لونڈی لے آتے ہیں، گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے۔ کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ سیدہ اس دروازے پہ آئیں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ۔ قربان جائیں، میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے۔ فرمایا فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو، پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ اصحاب صفہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا، ان کو زیادہ ضرورت ہے، یہ لونڈیاں، یہ باندیاں، یہ غلام ان کے کام آئیں گے۔ ہاں بیٹے تو آئی ہے، تو نے کہا ہے، سوال کیا ہے، تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا۔ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا، حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی۔ فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو، چکی تم نے خود ہی پیسی، آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے۔ اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے، ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے؟ میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی، کیا انداز اختیار کیا، کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں۔ یارو یاد رکھنا، پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں، اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے، اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے۔ بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں، آپ سمجھا دیں، آپ بنا دیں۔ حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے نا تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے، اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے۔ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں حضور تشریف لائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے، تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر، ایک چین، سمجھانے کے لیے عرض کیا، آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالا اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر دیے، اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے جو جلدی اثر کرے گی، یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے، یہ تو یہاں یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے گا۔ حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا۔ عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے، حضور نے وہ